السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت خاص اور بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، اور وہ بھی قرآن پاک کے حوالے سے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے انسانوں اور جناتوں کے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے انسان اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالنا تھا۔ اگزامپل کے طور پہ جب ایک ماں باپ کا بیٹا شرارت کرتا ہے اور یا بدماشی کرتا ہے اور اس کو بار بار جیل جانا پڑتا ہے، تو اس کے ماں باپ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو جیل میں زندگی گزارے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے جب یہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ انسان کو اور جنات کو جہنم میں ڈالنا تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنات کو اس کام کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو دوستو، یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کا ایک اور بھی مقصد ہے۔ اللہ پاک نے سورہ ملک میں فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، اس نے تم کو موت دی، زندگی دی، یعنی کہ دنیا میں بھیجا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون سے لوگ اچھے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں نیک عمل کے لیے دنیا میں بھیجا، اور اللہ پاک کا بنانے کا صرف ایک پرپز ہے، وہ ہے عبادت، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ اور جب ہم ان کاموں کو انجام نہیں دیں گے اور بلکہ اس کے برعکس ہم گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور فساد مچائیں گے اور ظلم کریں گے اور اپنی جانوں پہ اور دوسروں کی جانوں پہ ظلم کریں گے، اور جب عبادت کو ترک کر دیں گے اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے نیکی کرنے کے بجائے، عبادت کرنے کے بجائے، تو پھر اس کا انجام جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہمیں پھر جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیں اس کی سزا دی جائے گی۔ آئیے ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں۔ سورہ یاسر میں اللہ پاک نے تیسری آیت میں فرمایا ہے، پہلے اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلی اور دوسری آیت کی، تاکہ یہ آیت ہمیں سمجھ میں آئے کہ تیسری آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ والعصر، زمانے کے قسم۔ بیسیکلی جب ہم قسم کھاتے ہیں تو ہمارے قسم میں کوئی حکمت نہیں ہوتی ہے، چونکہ جس کی ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا گواہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ماں باپ کی قسم کھائی، کبھی بیٹے کی قسم کھائی، تو وہ اس چیز کا گواہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جب اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی تو زمانہ گواہ تھا، اور یہ حکمت ہے اس کے پیچھے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ زمانہ گواہ اس لیے ہے کیونکہ زمانہ ہر انسان کو دیا گیا ہے، ہر دور میں ہر ایک آدمی کا بسر ہوا ہے، گزر ہوا ہے، اور زمانہ اس چیز کا گواہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور یہ بات ہر انسان کے لیے ڈرنے کا مقام ہے۔ بے شک انسان خسارے میں، اور اس میں کوئی بھی انسان باقی نہیں سوائے کچھ لوگوں کے، اور یہ ڈرنے والی بات ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا ہے، جو اس کا ایکسیپشن یہ ہے کہ اب اس سے بچا کون ہے اور بچنے کے ساتھ کامیاب کون ہے۔ وہ اگلی آیت میں ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہر کوئی خسارے میں ہے مگر جو ایمان لاتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، اور جو حق بات کو کہتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اگر یہ چار باتیں کسی بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ کامیاب بھی ہے اور وہ خسارے سے بچا ہوا بھی ہے۔ اگر ہم اپنی اس آیت سے اپنی تحقیق کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو ایمان کی بات کی جائے تو ہمارے اندر ایمان موجود ہے، چونکہ ہر مسلمان کے اندر ایمان ضرور ہوتا ہے، کم یا زیادہ پر ہوتا ہے۔ دوسری چیز نیک عمل ہے، اور نیک عمل بھی ہر مومن میں پایا جاتا ہے، ہر مسلمان کے اندر نیک عمل ہوتا ہے، اور یہ نیک عمل سب کے اندر پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی انسان نیک عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو تیسری بات ہے وہ حق کی بات ہے، حق کو کہنا۔ حق کو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جب بھی غلط صحیح کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ غلط چیز پہ کسی کو روک دیں، اس کو بول دیں، یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات ہو، حق بات پہ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اور اس پہ کہنا پڑے گا کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، آپ کو اس پہ اپنی زبان کھلنی پڑے گی، آپ کو اس پہ آگے آنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑا، معاشرے میں کسی بھی طرح کی بات ہو آپ کو حق کو کہنا پڑے گا، اور سب سے بڑا جو حق ہے وہ ہے اسلام، توحید اور رسالت، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ تبلیغ کرنا، خدا کے وجود کو بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بتانا، یہ سب سے بڑا حق یہی ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریے۔ جو لوگ اسلام سے ناواقف ہیں ان کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اور جو مسلمان دین کے بارے میں نہیں جانتے ان کو بھی بتائیے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں اکثر لوگوں میں نہیں پائی جاتی، نہ وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، نہ وہ حق بات کو کہتے ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھ بھی رہے ہوتے، عبادت کر بھی رہے ہوتے تو ان کے لیے کام مشکل ہوتا ہے، اور وہ کرتے بھی نہیں ہیں، وہ صرف اپنی زندگی میں اپنا گزارا بسر کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر حق نہیں پایا جاتا۔ اور اس کے ساتھ اگر صبر کی بات کی جائے کہ صبر کی تلقین، یہ بھی اکثر لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ جب حق کی تبلیغ نہیں تو پھر صبر کی بھی تلقین نہیں پائی جاتی کہ ہم اس پہ کسی کو ماتک کہتے ہو اور پھر ہم خود بھی کرتے ہو۔ تو اس آیت سے دوستوں میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر چار چیزیں پائی جانی چاہیے، اور ہم نے جب تحقیق کی تو ہم نے یہ پایا کہ ہمارے اندر ایمان بھی موجود ہے اور نیک عمل بھی موجود ہے، مگر یہ آخری کی جو دو باتیں ہیں، جو دو چیزیں ہیں، وہ حق کو کہنا اور صبر کی تلقین کرنا، یہ دونوں باتیں
बातें हमारे अंदर नहीं पाई जाती है, सिवाय कुछ लोगों के। और इस बात से ये बात साबित होती है कि जब तक ये चीजें हमारे अंदर नहीं पाई जाएंगी तब तक हम कामयाब नहीं हैं। और सिर्फ बात इतनी ही नहीं है कि दो चीजें हमारे अंदर नहीं है, बल्कि जो दो चीजें हमारे अंदर मौजूद है पहले से ही, ईमान और नेक अमल, उसमें भी कमी है। अगर ईमान की बात की जाए तो हम डरते हैं अपने रिस्क के लिए, कभी मौत से डरते हैं, कभी दुनिया की छोटी छोटी बातों से डरते हैं। वजह ये कि हमारे अंदर ईमान की कमी है। दूसरा नेक अमल, जब हमारे अंदर कभी गैरत जागती है तो हम किसी गरीब को 10-5 रुपए निकाल करके 100 रुपए निकाल कर दे देते हैं। मगर जब किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की मदद करने की बात आती है, जब वो हमसे मदद मांगता है तो हम उसको किसी बहाने से मना कर देते हैं। और हमने ये चैप्टर सीख लिया है कि हम अगर किसी की मदद करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और ये जो चीज है ये इस बात की भी दलालत है कि हमारे अंदर ईमान की भी कमी है और नेक अमल की भी कमी है। तो 4 चीज में तो 2 चीजें हमारे अंदर बिल्कुल ही नहीं थी, और जो 2 चीजें हैं उसमें भी कमी है। तो लिहाजा ये बात साबित होती है कि हम कामयाब नहीं हैं, हम एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ और एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि कुरान पाक क्या हमसे बयान करती है और अल्लाह हमसे क्या कहता है, तब तक हम कभी किसी कीमत पे कामयाब नहीं हो सकते, कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो। तो लिहाजा हमारे इन 4 चीजों पे जरूर अमल होना चाहिए, वरना हम हो जाएंगे, वरना हम इंसान कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर वो कुरान पाक की इल्म से, कुरान पाक का उसको इल्म ना हो तो फिर वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों हमें इस बात पे फिक्र करनी चाहिए, फिक्र करने और इस पे जोर देने की और उस पे वक्त देने की जरूरत है। और इन 4 चीजों को जो हमने बयान किया इस आयत में, उस पे हमें अमल करने की जरूरत है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी एक मुख्तसर है और उसके बाद हमें अब सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि हम क्या क्या करते आए हैं और हमें क्या करना चाहिए था। फिर उसके बाद अफसोस करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें पहले से इस पे गौर करना होगा और हकीकत को जानना होगा।